الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں اور اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے گفتگو یہ چل رہی ہے کہ اس رمضان المقدس جیسے بابرکت مہینے میں مجھے اور آپ کو عمل کیا کرنے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، کیونکہ اس وقت میں حالات مجھے اور آپ کو اشارہ دے رہے ہیں، اشارہ نہیں بلکہ پختہ یقین ہو رہا ہے کہ اس وقت میں میرا اور آپ کا اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی خاص طور سے اپنے ماننے والوں سے ہوتی ہے. جو اس کو نہیں مانتا ان کے لیے تو اس نے سزا کو متعین کر رکھا ہے. جب قیامت میں آئیں گے تو ان سے حساب اور کتاب ہوگا، ان کو جزا اور سزا جو بھی کچھ اللہ نے طے کر رکھا ہے. لیکن اس دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت سب سے زیادہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اپنے ماننے والوں سے، اور جب وہ ماننے والوں سے ناراض ہوتا ہے تو تمام انسانوں کی پکڑ کرتا ہے. یعنی ماننے والوں کی وجہ سے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے تمام انسان یہاں تک کہ جانور بھی پکڑ میں آ جاتے ہیں. تو یہ جتنی پریشانیاں، یہ جتنی مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں یا غیروں پر آ رہی ہیں، اس کی وجہ کوئی اور نہیں، میں اور آپ ہیں. میں اور آپ غلطیاں کرتے ہیں، سزا دوسروں کو بھی بھگتنی پڑتی ہے، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے، تو پھر اس میں نہ نیک بچتے ہیں نہ بد بچتے ہیں، بلکہ اللہ سب کی پکڑ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر میں اور آپ اعمال درست کرنے والے ہو جائیں تو پھر جو اللہ کی طرف سے سکون ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا. اللہ کی طرف سے جو اس دنیا میں راحت ہوگی وہ سب کے لیے ہوگی. تو اگر میں اور آپ چاہیں تو دوسروں کو سکون بھی دلا سکتے ہیں، اور اگر میں اور آپ چاہیں تو دوسروں کو پریشانیاں بھی دلا سکتے ہیں.
پریشانی آنے کا سبب بھی میں اور آپ ہیں، اور دنیا کو سکون مل جانے کا سبب بھی میں اور آپ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گفتگو چل رہی ہے کہ مجھے اور آپ کو اس رمضان جیسے مقدس مہینے میں کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو روزے رکھنے ہیں پابندی کے ساتھ۔ جو رکھ رہے ہیں اللہ ان کو بدلے عطا کرے گا، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور جو نہیں رکھ رہے ہیں، جو ناقدری کر رہے ہیں، بغیر مجبوری کے چھوڑ رہے ہیں، اللہ انہیں سزا اس دنیا کے اندر بھی دے گا اور قیامت کے میدان میں بھی ان کو سزا دی جائے گی۔ تو پہلا عمل تو مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ میں اور آپ روزوں کی پابندی کرتے رہیں، حالات کیسے بھی ہو جائیں، لیکن روزہ نہیں چھوڑنا۔ ہم سے برے حالات اور ہم سے زیادہ پریشانیوں میں ہم سے پہلے لوگ اس زمین پر گزر کر کے چلے گئے، لیکن ان کے روزوں کے اندر یا ان کے بھوکے اور پیاسے رہنے کے اندر کوئی کمی نہیں آئی۔ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کئی دن کا فاقہ بھی کیا۔ رمضان المقدس کے مہینے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے غیروں کا مقابلہ کیا، دشمنان اسلام کا مقابلہ کیا، حالانکہ بالکل بھوکے ہیں، حالانکہ بالکل پیاسے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے، اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، وہ اس طریقے سے کرتے چلے گئے اور اللہ نے ان کو اس زمین پر کامیابی کا تمغہ عطا کر دیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، یہ زمانہ میرے اور آپ کے اوپر آیا، پریشانیوں کا زمانہ، مصیبتوں کا زمانہ، لیکن جتنا مجھے اور آپ کو سنبھلنا چاہیے تھا، میں اور آپ اتنا سنبھلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جتنا نوجوانوں کو اللہ کی طرف بڑھ کر کے آنا چاہیے تھا، اللہ کی طرف دوڑ کر کے آنا چاہیے تھا، اس طریقے سے وہ دوڑ کر کے نہیں آ رہے ہیں، بلکہ جس طریقے کی زندگی وہ گزارنا چاہتے ہیں اسی طریقے کی وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے کھانے پینوں کے اندر کوئی کمی نہیں، ان کے گھومتے پھرتے رہ کر کے، ان کے روزہ توڑنے کے اندر کوئی کمی نہیں، بلکہ وہ اسی طرح روزے کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور پھر اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہماری غیب سے مدد کر دیں۔ کہاں سے مدد ہو جائے گی؟ کہاں سے اللہ کی مدد آ جائے گی؟ میں اور آپ اللہ کے حکموں کو توڑیں اور امید کریں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ میں اور آپ اس کے روزوں کی دھجیاں اڑائیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے۔ ہاں، میں اور آپ اللہ کو ناراض کریں اور یہ بیماری ایسی چٹکیوں سے نکل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ بھوکے پیاسے رہ کر، تاکہ اللہ کو ہماری حالتوں پر ترس آئے، پھر اللہ ہم سے ان عذابات کو دور کر لے۔ میری اور آپ کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے۔ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی میری اور آپ کی وجہ سے پریشان ہیں، ورنہ یہ دنیا تو ان کے لیے جنت ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے، دنیا ان کے لیے جنت ہے، لیکن جانتے ہو وہ بھی پریشانیوں میں جکڑے گئے ہیں۔ اور جانوروں سے تو کوئی حساب اور کتاب نہیں، جانور تو شریعت کے مکلف بھی نہیں، لیکن میری اور آپ کی غلطیوں کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں۔ کون؟ یہ جانور مجھے اور آپ کو بد دعا نہیں کرتے ہوں گے، یہ جانور میرے اور آپ کے لیے ہاں روزانہ مجھے اور آپ کو بد دعا کرتے ہوں گے کہ ان انسانوں کی وجہ سے، اور خاص طور سے مسلمانوں کی وجہ سے جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کی وجہ سے ہم جانور، ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم بھی پریشانیوں کے اندر دھکیلے جا رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، بالخصوص نوجوان جو اب تک غلطیاں ہوئیں، اب بھی موقع ہے کہ میں اور آپ یہ بہانے بازیاں ختم کر کے اور اللہ کے لیے روزہ رکھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ روزہ اللہ ہی کے لیے رکھا جاتا ہے، دنیا کے لوگ نہیں جانتے۔ دنیا کے لوگوں سے تم کہہ دو کہ روزے سے ہیں،
وہ یقین کر لے گا۔ اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ روزہ نہیں رکھا تو سمجھ جائے گا کہ نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہر کوئی یقین کر لے گا۔ اسی لیے اس عبادت کا تعلق صرف اللہ سے ہے۔ ہاں صرف اللہ اور بندہ ہی جانتا ہے کہ صرف اللہ ہی اور بندہ ہی جانتا ہے۔ ہاں میرا بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، میرا بندہ ہاں میرے لیے بھوکا اور پیاسا گھوم رہا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اور بالخصوص نوجوان، اگر یہ غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی سے توبہ کر لو، ورنہ میرے بھائی پوری دنیا اس وقت اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے، چاروں طرف سے جکڑی جا چکی ہے۔ اس لیے پہلا عمل بتلایا کہ اس رمضان کے مقدس روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہے، بھوکے اور پیاسے رہ کر کے رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے، اللہ کو منانے کے لیے رکھنا ہے، اللہ کے غصے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھنا ہے، اور اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے رکھنا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف ہونے کے لیے رکھنا ہے۔ یعنی جب رمضان کا مقدس مہینہ یہ مکمل ہو جائے تو میں اور آپ ایسے ہو چکے ہوں کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو چکے ہوں۔ اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے جہنم کے اندر بھی نام لکھ دیا ہو تو ہم اس مہینے میں ایسی عبادت کر کے اللہ کو دکھائیں کہ اللہ میرا اور آپ کا نام جہنم سے کاٹ کر جنت کے اندر داخل کر دے۔ یہ رمضان اسی کے لیے ہیں میرے بھائی۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ ہاں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہاں جس نے اس رمضان کے مہینے کو پابندی کے ساتھ گزارا اور روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھا، ہاں اور اللہ سے ڈرتا رہا، وہ جب رمضان مکمل ہو جائے گا تو ایسا ہوگا کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس کے سارے گناہ اللہ ختم کر چکا ہوگا، صرف اس رمضان کی برکت کی وجہ سے، صرف اس رمضان کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے پہلی چیز بتلائی کہ رمضان کے مقدس روزے پابندی کے ساتھ رکھے جائیں۔ پھر دوسری چیز بتلائی کہ راتوں کو اللہ کی عبادت کی جائے، راتوں کو اللہ کو یاد کیا جائے، تراویح کے ذریعے قرآن سنا کر کے اللہ کو راضی کیا جائے، قرآن سن کر کے اللہ کو راضی کیا جائے۔ اور اللہ کے بندے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو پیچھے ہٹ چکے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہ اپنے نفس کی وجہ سے، شیطان تو اب اللہ نے قید کر رکھا ہے، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے نفس کہتا ہے کون کھڑا ہوگا 20 رکعتوں کے لیے، کون کھڑا ہوگا 1 گھنٹے کے لیے، ہاں کھڑا نہیں ہوا جاتا، پیروں میں درد ہے، ہاں بدن تھک جاتا ہے۔ صرف اس نفس کی بات ماننے کے لیے میں نے اور آپ نے اپنے اللہ کو ناراض کر دیا۔ شیطان نے نہیں بہکایا، شیطان پر کوئی دوش نہ لگائیں، شیطان نے مجھے اور آپ کو نہیں بہکایا، شیطان کو تو اللہ نے قید کر رکھا ہے۔ رمضان جیسے شروع ہوا کہ عبادتوں کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، مجھے راضی کرنے کے اندر کوئی کمی نہ آ جائے، اس لیے اللہ نے شیطان اپنے دشمن کو قید کر رکھا ہے۔ اب تو اگر میں اور آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو یہ میرے اور آپ کے نفس کا قصور ہے، یہ میرا اور آپ کا اپنا قصور ہے۔ ہم سہولت کے لیے نہیں کرتے، ہم صرف اپنے بدن پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے، ہم اپنے بدن کو سکون دینا چاہتے، جس کی وجہ سے میں اور آپ تراویح میں مکمل نہیں کھڑے ہوتے، یا تو گھروں پر سو رہے ہیں، یا پھر اگر مسجد میں بھی آتے ہیں تو پیچھے لیٹتے ہیں اور آرام سے جب رکوع میں جاتے ہیں تو تیزی سے دوڑ کر کے نیت باندھ لیتے ہیں۔ اس طرح میں اور آپ قرآن کی بھی مذاق اڑا رہے ہیں، رمضان کے روزوں کی تو مذاق اڑا ہی رہے تھے، میں اور آپ قرآن کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اور اللہ کے نیک بندوں، یہ مہینہ تو مجھے اور آپ کو بالکل خالص کر لینا چاہیے تھا کہ مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، روزے رکھ کر کے اور راتوں کو کھڑے ہو کر کے، جب تراویح کا موقع ختم ہو جائے، جب تراویح کا وقت ختم ہو جائے، پھر ذرا سی دیر آرام کر کے پھر سحری میں تہجد کے وقت اٹھا جائے، جب پوری دنیا سو رہی ہو، میں اور آپ اللہ کے دربار کے اندر آئیں اور اللہ کے سامنے اپنے آنسوؤں کو
بہائیں اللہ ہم سے کیا غلطی ہے، اللہ ہماری کون سی غلطی پر آپ نے پکڑ کر لی ہے، اللہ کون سی غلطی پر ہم کو پکڑا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں، جس کی وجہ سے یہ راستے بند ہیں، جس کی وجہ سے میں اور آپ ہو کیسے گئے ہیں کہ پریشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے میتوں کو دیکھ رہے ہیں اٹھتا ہوا، اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزہ اور اقربا کو قبرستان تک لے جا رہے ہیں، لیکن پھر پتہ نہیں مجھے اور آپ کو کیا ملا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو ذرا سا خوف نہیں ہے، ذرا سا ڈر نہیں ہے کہ آئیں اللہ کو منائیں، آئیں اللہ کو راضی کریں۔ ہر کسی کو یہ امید ہے کہ میں 100-200 سال تک اس دنیا کے اندر رہوں گا، اس لیے اس کو موقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرے اور آنسو بہائے۔ اس لیے اس رمضان کے مہینے میں دوسرا عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے کہ راتوں کو جاگ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے اللہ کو منانا ہے، اور جو پوری دنیا پریشانی کے اندر جکڑی جا چکی ہے اس کو اگر کوئی نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور اللہ کو راضی کرنے والا کوئی ہے تو میں اور آپ ہیں، اللہ کو منانے والے کوئی اور ہیں، کوئی اور نہیں ہے، صرف میں اور آپ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آج جب پوری دنیا بلک رہی ہو اور پوری دنیا کی آنکھوں میں آنسو ہو اور پوری دنیا تڑپ رہی اور ترس رہی ہو، لیکن مجھے اور آپ کو احساس نہیں کہ ان لوگوں کا حق میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ میں اور آپ سب مل کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں اور اس پریشانی کو اللہ سے کہہ کر کے ختم کرائیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، رات کی اندھیریوں میں، رات کی تاریکیوں میں مجھے اور آپ کو چاہیے، کوئی اٹھے یا نہ اٹھے، کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن ہر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اپنے اللہ کو منانا ہے۔ یہ جانتے ہو رات کی عبادت بالکل ریا سے پاک ہوتی ہے، بالکل دکھلاوے سے پاک ہوتی ہے، اس میں کوئی دکھلاوا نہیں، یہ صرف بندہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، اسی لیے اس وقت میں اللہ اپنے بندے کی زیادہ سنتا ہے۔ تو دوسرا عمل مجھے اور آپ کو کرنا ہے، خالی اپنے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا مصیبت سے نکل جائے، اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے رونا اور منانا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے بعد تیسری باتیں بتلائی کہ جب یہ پریشانی، یہ مصیبتیں آ رہی ہیں تو مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے، مجھے اور آپ کو صبر کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ یہی اپنوں کو سکھانا ہے، یہی اپنے سے چھوٹوں کو، اپنے سے بڑوں کو یہی بات بتلانی ہے کہ پریشانی مصیبتیں ہیں، کاروباری لائن بالکل ختم ہے، ہاں روزیاں بالکل، ہاں روزیوں سے برکتیں بالکل ختم ہیں۔ ایسے وقت میں جب تک اللہ راضی نہ ہو مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے، بے صبر نہیں بننا ہے۔ ہاں بے صبری میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اپنے ہاتھ اور پیروں کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ اگر پریشانی آ جائے تو اللہ پھر اپنے بندے کا امتحان لیتا ہے، یہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنے قدموں کو، اپنے ہاتھوں کو صحیح استعمال کرتا ہے، کہیں اس پریشانی کی وجہ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، کہیں ایسا قدم نہ اٹھا لے کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں، کیونکہ جب انسان پر پریشانی آتی ہے، بھوک کی، نقصان کی، تو پھر وہ ایسے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اس لیے وہ قدم اٹھانے سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا ہے۔ چوتھی بات جو مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مقدس مہینے کے اندر کرنی ہے، وہ چوتھی بات کیا ہے؟ وہ چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے سے کمزوروں کا خیال کرنا ہے، اپنے سے غریبوں کا خیال کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں حالات بالکل کیسے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جب کمانے والا، جب کاروباری، جب کارخانے والا، جب میلوں کا مالک، جب بڑے بڑے مالدار پریشان ہو گئے ہوں اور مصیبتوں کی وجہ سے چلا اٹھے ہوں کہ اب کیا ہوگا، تو ایسے وقت میں ہمیں اور آپ ذرا غور کریں کہ غریبوں کا کیا بن رہا ہوگا، غریبوں کا کیا حال ہوگا، جو بیچارے روزانہ مزدوری کر کے اپنے بچوں کا اور اپنا پیٹ پالتے ہوں گے، ان کا کیا بن رہا ہوگا، ان پر کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہوں گی۔ تو مجھے اور آپ کو اس وقت میں چوتھا عمل یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جتنا بھی رزق
دے رکھا ہے، اللہ نے جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں کا نکال کر کے رکھیں، اس میں سے کچھ حصہ یتیموں کا نکال کر کے رکھیں، اس میں سے کچھ حصہ بیواؤں کا نکال کر کے رکھیں، اس میں سے کچھ حصہ بے سہاراؤں کا نکال کر کے رکھیں، مسکینوں کا نکال کر کے رکھیں۔ یہ غریب کہیں اور نہیں، تمہیں دنیا کے دوسرے کونے میں نہیں ملیں گے، بلکہ تمہارے محلے میں موجود ہوں گے، یہ تمہارے گھر کے برابر میں موجود ہوں گے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ہوں گے کہ ان کے گھروں کے اعتبار سے تو ایسا لگتا ہوگا ارے یہ بڑے مالدار ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اندرونی کیفیت دیکھی جائے تو بیچارے وہ بھی پریشان ہیں، لیکن شرم کی وجہ سے کہہ نہیں سکتے۔ ہاں کبھی محلے والے مذاق اڑائیں اس لیے وہ دوسرے کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس رمضان کے مقدس مہینے میں ایک چوتھا اور بڑا عمل مجھے اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ ان غریبوں کا اور ان کمزوروں کا، ان مزدوروں کا، ان مجبوروں کا، ان بیماروں کا جن کے پاس علاج کے لیے ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مالوں سے کچھ حصہ ان کے لیے نکال کر کے رکھیں۔ یہ بھی عبادت ہے، خالی عبادت بدن کی نہیں ہے، خالی عبادت صرف آنکھ بند کر کے ذکر کرنے کی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو عبادت کرتے ہوئے ان کے مالوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعے سے کس طرح یہ میری عبادت کرتے ہیں۔ جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے جو حصہ میں نے ان کو بتایا اس حصے کو نکالتے ہیں کہ نہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، ایک عمل جو میں نے آپ کو بتلائے وہ تو اگرچہ کرنے آسان ہے، لیکن جو عمل چوتھا ہے یہ کبھی کبھی انسانوں پر زور پڑتا ہے، ان کے دلوں میں کوئی نہ کوئی بات ایسی آ جاتی ہے۔ اور خالی یہ میرے اور آپ کا حال نہیں، جب اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا کے زمانے میں آیتیں اتاری تھی کہ ان غریبوں کا خیال رکھنا ہے، اور یہ جو تم غریبوں کو دو گے یہ تم غریبوں کو نہیں دے رہے ہو بلکہ یہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو، یہ تم میرے غریب بندوں کو نہیں دے رہے بلکہ تم یہ مجھے خود دے رہے ہو، کیونکہ غریب میں نے اسی لیے بنائے ہیں تاکہ مالداروں کا امتحان لے سکوں، تاکہ مالداروں کو جو میں نے مال دیا ہے ہاں اس مال کے ذریعے سے مجھے کیسے راضی کرتے ہیں ان کا امتحان لے سکوں۔ اس لیے میرے بھائی اللہ رب العزت نے جب آقا کے زمانے میں یہ آیت اتاری تھی اس وقت بھی کئی طبقے ہو گئے تھے۔ ایک طبقہ تو کہنے لگا تھا ارے اللہ کیا غریب ہو گیا، ہم مالدار ہو گئے، جو اللہ کے قرضے کی ضرورت پڑی ہے ہاں کچھ ایسے ہو گئے تھے نہ خرچ کر رہے تھے نہ دے رہے تھے، لیکن کچھ ایسے اللہ کے بندے ان میں پیدا ہو گئے تھے ہاں حضرت ابو دہدہ جیسے اللہ کے نبی کے دیوانے حاضر ہوتے ہیں، یا نبی اللہ میرے پاس 2 باغ ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے راستے کے اندر خرچ کرو، یہ میرے دونوں باغ لے لیجئے۔ میرے آقا نے منع کیا، نانا میرے صحابی یہ دونوں باغ نہیں بلکہ ایک دے دیجئے، ایک اپنے بچوں کے لیے رکھیے۔ کچھ ایسے بھی دیوانے ہو گئے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت میں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو انسان کے بدن پر زور پڑتا ہے، انسان کے دل میں زور پڑتا ہے، اور یہاں تک کہ دل کے اندر ایسے ایسے خیال آتے ہیں ارے تو غریب ہو جائے گا، تیرا فلاں کام رک جائے گا۔ ہاں یہ کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اپنی طرف سے، شیطان کی طرف سے۔ اور ایک خیال اللہ دل میں ڈالتا ہے ارے تو مجھے قرضہ دے رہا ہے، کیا مجھ سے تجھے یقین ہے میں تجھے ڈبل کر کے نہیں دوں گا؟ کیا تجھ سے مجھے یقین ہے کہ میں تیرا قرضہ واپس نہیں کروں گا؟ یہ تو نے سوچ کیسے لیا؟ اب انسانوں کے 2 دل ہوتے ہیں، یا تو وہ شیطان کی بات مان لیں یا اپنے اللہ کی بات مان لیں۔ شیطان غریبی کو کہتا ہے اور اللہ مالداری کو کہتا ہے۔ اب مجھے یقین کس پر کرنا ہے، آپ کو یقین کس پر کرنا ہے، یہ میرا اور آپ کا ایمان جانتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین مجھے اور آپ کو اس رمضان کے مقدس مہینے میں ایک چوتھا عمل، اور اس مہینے میں اور خاص طور سے جو زمانہ چل رہا ہے اس میں تو میں اور آپ اپنے پہلوں میں گانٹھ باندھ لیں کہ اس پر مجھے اور آپ کو سختی سے عمل کرنا ہے کہ اپنی روزی سے حصہ نکالنا ہے۔ جو اللہ نے روزی دی ہے تمام کی تمام خرچ نہیں کرنی ہے
بلکہ آپ کے بیوی بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، اور آپ کے اور بھی ماتحت ہیں، لیکن ان میں سے کچھ حصہ غریبوں کا نکال لیا جائے، کچھ حصہ پریشان لوگوں کا نکال لیا جائے، کچھ حصہ جو اس وقت میں چاروں طرف بیماری اور مہاماری چل رہی ہے ان غریب اور ان مہاماری کا حصہ نکال لیا جائے، اور اس میں یہ بھی نہ دیکھا جائے کہ ہم صرف مسلموں کو دیں گے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھی پریشان آپ کو نظر آئے تو میرا اور آپ کا اسلام کہتا ہے کہ ان کا بھی خیال کیا جائے۔ میرا اور آپ کا اسلام کہتا ہے اگر وہ مرنے کے قریب ہو رہے ہیں یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ مومن ہے یا اللہ کو نہیں مانتا، آپ اپنے مال سے اس بیچارے غیر مسلم کا بھی حصہ نکالیں۔ ہاں اللہ کو نہیں مانتا تو کیا ہوا، آپ کے اسلام کو قبول نہیں کرتا تو کیا ہوا، لیکن انسانیت کہتی ہے کہ میں اور آپ ان کا بھی خیال کریں، کیونکہ ایسے وقت میں سب کو ضرورت پڑ رہی ہے، ایسے وقت میں ہر کوئی کسی کے سہارے کی طرف کو دیکھ رہا ہے کوئی مجھے سہارا دینے والا۔ تو اس لیے مسلمانوں اور بالخصوص اللہ کو ماننے والوں، اس وقت میں میرا اور آپ کا اللہ یہ حکم کر رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اپنے مالوں سے ان کا بھی حصہ نکالنا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ نہیں ہے، اگرچہ فطرے میں ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو میں اور آپ اپنے مال سے کچھ نکالیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ فطرہ نہیں ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم تمام کے تمام لوگوں کا حصہ برابر ہونا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کو پریشان اور مجبور نظر آ جائے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ میرے نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، اس چیز کو نہ دیکھا جائے، بلکہ صرف دیکھا جائے یہ انسان ہے اور اس وقت میں اسے ضرورت پڑی ہوئی ہے، اس لیے بغیر کسی مذہب کے تفریق کیے ہوئے مجھے اور آپ کو ان کا خیال کرنا ہے اور بے سہاراؤں کو سہارا دینا ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، ہاسپٹلوں کے اندر جا کر کے دیکھیں مریضوں کو کیا ضرورت ہے، ان ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اگر دوائی وغیرہ کی ضرورت ہے تو اپنی طرف سے دوائی خرید کر کے غریبوں تک پہنچائی جائے۔ اگر آکسیجن وغیرہ کی کمی پڑ رہی ہے اور آپ کہیں سے خرید کر کے غریبوں کو دے سکتے ہیں تو آپ خرید کر کے ان غریبوں تک پہنچائیں۔ اسی طریقے سے اگر اس ہاسپٹل کا خرچہ زیادہ ہو گیا ہے اور وہ بیچارہ غریب ہے نہیں کر سکتا تو میری اور آپ کی انسانیت اور اسلام یہ کہتا ہے کہ میں اور آپ اس کو ڈسچارج کرائیں، میں اور آپ اس کو وہاں سے نکال کر کے گھر تک لے کر کے آئیں۔ اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں مسلم کا بھی کوئی فرق نہ کیا جائے، غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہ کیا جائے۔ جا کر کے دیکھیں کون کون پریشان ہیں، اس کے علاوہ جا کر کے دیکھیں بہت سارے مریض ایسے ہوں گے جن کے کھانے کے کوئی انتظام نہیں ہے، جن کے پینے کے کوئی انتظام نہیں ہے، اگر وہ نہیں مرتا تو ویسا بھوکا ہو کر کے مر جائے گا۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ ڈاکٹر کم پڑ چکے ہیں، ہاسپٹل کم پڑ چکے ہیں، اس لیے میری اور آپ کی ذمہ داری جو صحیح سلامت ہے بنتی ہے کہ احتیاط کے ساتھ جائے اور ان کے کھانے کا بھی انتظام کرے، ان کے پینے کا بھی انتظام کرے۔ یہ میرا اور آپ کا اسلام کہتا ہے، یہ میری اور آپ کی شریعت کہتی ہے۔ اگر ان چیزوں پر میں اور آپ عمل کر لیں تو شاید نفرتیں کم ہو جائیں، شاید جو لوگ بھڑکانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر تماچے لگ جائیں۔ اس لیے میرے بھائی اس وقت میں مجھے اور آپ کو خاص طور سے غریبوں کا خیال کرنا ہے، اور یہ غریب کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے محلے میں ہوں گے بیچارے جو دوائی لینے سے بالکل مجبور ہوں گے، ان کے پاس دوائیوں تک کے بھی خرچے نہ ہوں گے، اور وہ بیچارے ڈر رہے ہوں گے کہ کہیں ہاسپٹل کی طرف اگر چلا گیا تو مجھے اور بڑی بیماری میں مبتلا نہ ہونا پڑ جائے، اس لیے وہ بیچارہ ڈر کی وجہ سے اپنے گھر میں ہی دوائی کھا رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے گھروں کا خیال کیا جائے، ایسے گھروں میں جا کر کے دوائیاں پہنچائی جائیں، ایسے گھروں میں جا کر کے ان کا سہارا بنا جائے۔ اسی طرح ان عورتوں کے پاس پہنچے جن کے سروں پر کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ بیچاری چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، ان کے گھروں کے اندر جایا جائے اور ان کا خیال کیا جائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے بے قصور جیلوں کے اندر بند ہوں گے کہ جن کے گھروں میں اتنی طاقت اور وسعت نہیں ہوگی کہ ان کو جیلوں سے نکال کر کے لایا جائے۔ اس مہینے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
ہے کہ ان کا بھی خیال کیا جائے، ان کو بھی نکال کر کے لایا جائے۔ اس لیے میرے بھائی ایک گفتگو میں کرنے چلا کہ چوتھا عمل مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جتنی مجھے اور آپ کو روزی دے رکھی ہے اس روزی میں سے اللہ کے ان بندوں کا خیال کرنا ہے جو بیچارے غریب اور پریشان ہیں، جو بیچارے مجبور اور لاچار ہیں، جو بیچارے بالکل روزانہ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں لیکن کسی کے سامنے سوال نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور گفتگو کرنے چلا ہوں، اس زمرے کے اندر میرے اور آپ کے علماء بھی آتے ہیں۔ پچھلے لاک ڈاؤن کے اندر میرے اور آپ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے علماء کا خیال نہیں کیا تھا، لیکن یہ غلطی اب دوبارہ نہ ہونی چاہیے۔ جہاں میں اور آپ دنیا کے لوگوں کا خیال کر رہے ہوں، اپنے علماء کے بھی پاس آئیں، اپنے ان لوگوں کے پاس آئیں کہ جنہوں نے علم کو سیکھا اور اپنی پوری زندگی کو علم کے لیے وقف کر دیا، اپنی پوری زندگی کو مسجدوں کے لیے وقف کر دیا۔ ہاں ہم کوئی اور کام نہ کریں گے، ہم صرف پورا وقت اپنی مسجدوں کو دیں گے، ہم پورا وقت اپنے مدرسوں کو دیں گے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدرسوں کے اندر جائیں، وہاں کے محتمم حضرات سے معلوم کریں آپ کے یہاں مدرس کتنے ہیں، ہم ان کا خیال کریں گے، ہم ان کے لیے راشن پانی کا انتظام کریں گے، اگر وہ بیمار ہیں تو دوائی کا انتظام کریں گے، اور اگر وہ مجبور ہیں ضرورت مند ہیں تو ہم ان کے لیے خرچ کا انتظام کریں گے۔ جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کے اندر کیا کہا گیا ہے؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ تمہارے مالوں میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین پہ نہیں گھومتے معاش تلاش کرنے کے لیے، کاروبار کے لیے نہیں ٹہلتے، کاروبار کے لیے نہیں گھومتے، بلکہ اپنا پورا وقت اللہ کے دین کو دے چکے ہیں، اپنا پورا وقت تمہاری نسلوں کو دے چکے ہیں، اپنا پورا وقت قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کے لیے اپنا پورا وقت وقف کر چکے ہیں۔ تو جو سارا وقت تمہیں دے چکے ہیں، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا خیال کیا جائے۔ اور ایک چیز اور بتلائی کہ جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر آتی ہے اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء، کم پڑھے لکھے ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کے ان کو مالدار سمجھنے لگتے ہیں، ان کے رہنے اور سہنے کو دیکھ کر ان کو مالدار سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ اپنے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کپڑے اچھے ہیں تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے چہرے سے اگر نظر نہیں آ رہا تو اس کو ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے کیا فرمایا؟ یحسبهم الجاہل، جاہل گمان کرتا ہے، اغنیاء من التعفف، ان کے رہنے سہنے کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ یہ مالدار ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ارے ان کو ضرورت نہیں ہے، خود تو سمجھتا ہے، دوسروں سے بھی کہتا ہے ان کو ضرورت نہیں، بڑے مالدار ہیں، فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے، فلاں فلاں جگہ سے۔ ارے تو نے گنا تھا، جب آیا تھا تو گن کر کے آیا، کیوں بدگمانیاں پیدا اپنے دل میں بھی کر رہے ہو اور دوسروں کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالتے ہو؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، ان کے کپڑے دیکھیں کیسے ہیں، ان کے جوتے دیکھیں کیسے ہیں، ان کا رہنا سہنا دیکھا ہے کیسا ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل گمان کرتا ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، لیکن تو ان کے چہروں سے پہچان لے گا۔ لا يسألون الناس الحافا، اور ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے چپٹ کر کے نہیں مانگتے، وہ لوگوں سے لپٹ کر کے نہیں مانگتے، وہ لوگوں کی چمچہ گیریاں نہیں کرتے صرف 1 یا 2 روپے کی وجہ سے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ تعرفهم بسیماہم لا يسألون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ کر کے نہیں مانگتے، جیسے کہ اور کو دیکھا ہوگا مانگتے ہوئے، مانگنے والوں کو دیکھا ہوگا گھروں پہ دروازوں پر کھڑے رہتے چپٹ کے رکھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنا پورا وقت قرآن کے لیے اور اسلام کے لیے خرچ کر رکھا ہے۔ کوئی ان کا اپنا کاروبار نہیں، کوئی ان کی دکان نہیں، کوئی ان کی مارکیٹ نہیں، بلکہ صرف اپنا پورا وقت اللہ اور اس کے دین کے لیے دے رہے ہیں۔ جاہل گمان کرتا ہے مالدار ہیں، کیوں گمان کرتا ہے؟ کیونکہ وہ
اس سے لپٹتے نہیں ہیں، کیونکہ اپنی ضرورتوں کو اس سے کہتے نہیں ہیں۔ اگر بھوکے رہیں تب بھی نہیں کہتے، اگر پیٹ بھر جائے تب بھی نہیں کہتے، وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کر کے نہیں مانگتے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میں اور آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جنہوں نے اپنا پورا وقت اللہ اور اس کے دین کے لیے وقف کر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اس کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے لیے، ہاں، اور مسجدوں کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پورا اپنا وقت اللہ کو دے رکھا ہے اور صرف تمہاری خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، نکاح ہو جائے تو فوراً چل کر کے آتے ہیں، جنازہ ہو جائے تو فوراً چل کر کے آتے ہیں، بچہ پیدا ہو جائے تو اذان پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور کوئی پریشانی آ جائے تو دعا کے لیے ہر وقت اپنے آنسو بہاتے رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ اپنے لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ ان سب کا خیال کریں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ تو ان کے لیے خرچ کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ خرچ کرتا ہے تب بھی دیکھتا ہے اور جانتا ہے، اور نہیں کرتا خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے ان کو ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو بھی بھڑکاتا ہے ان کو کیا ضرورت ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ ان کا تو فلاں فلاں جگہ سے آ رہا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے دلوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کو سب کچھ علم ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، میں آپ سے گفتگو کرنے چلا، چونکہ میں نے یہاں پر دیکھا کہ ہمارے یہاں اور مسجدوں سے بھی امام اور مسجدوں سے مقتدی حضرات آتے ہیں، میں ان کے لیے بھی یہ خیر کی بات کرنے چلا ہوں کہ اپنے اماموں کا خیال کرنا نہ چھوڑنا۔ جہاں میں اور آپ پڑوسیوں کا خیال کریں، یتیم اور مسکینوں کا خیال کریں، غریب اور بے سہاراؤں کا خیال کریں، تو ان سے اپنی نظروں کو نہ چرا لینا اور ان کو کمزور نہ ہونے دینا۔ جتنا میں اور آپ ان کا خیال رکھیں گے، یہ اتنی مضبوط ہوتے جائیں گے، اور یہ جتنے مضبوط ہوں گے اسلام اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور اگر میں نے اور آپ نے ان کی طرف سے خیال کرنا چھوڑ دیا، ہاں، یہ کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر کمزور پڑ کر کے کیا کریں گے؟ یہ اپنے اپنے کاروباروں کی طرف دھیان دیں گے، یہ مسجدوں اور مدرسوں کو چھوڑ کر کوئی ٹھیلے لگائے گا، کوئی رکشے چلائے گا، کوئی اپنی دکانوں کو چلائے گا۔ اور جب یہ علماء اس دین کو چھوڑ کر کے اپنے دنیا کے کاروبار میں لگ جائیں گے، تو ذرا دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اسلام کمزور نہیں پڑ جائے گا؟ کہ شریعت کمزور نہیں پڑ جائے گی؟ اور اس کی وجہ میں اور آپ بنیں گے۔ اس لیے جتنے بھی حضرات دوسری مسجدوں سے آتے ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرنے چلا ہوں، اور خاص طور سے ان لوگوں سے کرنے چلا ہوں۔ بہت سارے حضرات وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں پر کلام پاک مکمل کرایا، بڑی برکت کی چیز ہے، لیکن یہ آپ نے اپنی گھر کی برکت کے لیے کرایا۔ ہاں، آپ حافظ صاحب اور سنانے والے اور سننے والوں کو ہدیہ اور تحفہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے اپنے امام کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کرنا ہے۔ وہ پورے سال میرے اور آپ کے لیے خدمت کر رہا ہے، پورے سال میرے اور آپ کے لیے۔ میں ان دوسری مسجدوں والوں سے بھی کہنے چلا ہوں جو اور جگہ بڑا زیادہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب اپنے امام کی بات آ جائے، جب اپنے مؤذن کی بات آ جائے، ارے ان کو تنخواہ ملتی تو ہے، ارے ان کے پاس تنخواہ تو بڑی ہے، ہاں، یہ اپنا خرچ نہیں چلا سکتے۔ میرے بھائی، ذرا اتنی تنخواہ میں کوئی ہے اللہ کا بندہ جو یہ کہے کہ ہاں میں اپنی پوری فیملی کا خرچ اسی تنخواہ میں چلا سکتا ہوں؟ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اتنی تنخواہ میں صحیح سے ہاسپٹل کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اگر عید کی شاپنگ کرنی پڑ جائے تو اتنی تنخواہ میں ڈھنگ سے بیوی اور بچوں کی شاپنگ بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ مہنگائی کا دور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے معزز سامعین اعظام، اور خاص طور سے اللہ کے نیک بندو، ان کی طرف سے بھی آپ کو آنکھیں بند نہیں کرنی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو ان کی طرف مضبوط کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ کریں گے نا بھائی؟ تو مجھے اور آپ کو چوتھا عمل کون سا کرنا ہے؟ اپنے مال سے جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، سارے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں سے کچھ انشاءاللہ اللہ کے ایسے بندوں کو پہنچائیں گے جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں۔ یہ زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے اگر موقع ملے گا تو آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ان باتوں کی گفتگو کرنے چلا ہوں جو اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے، جو آپ نے خون پسینے سے کمایا ہے، جو آپ نے محنت کے ذریعے سے کمایا ہے۔ اس میں سے اللہ کے نیک بندوں کا خیال کریں، اس میں سے اللہ والوں کا خیال کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت پڑھ لے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔
کہ کوئی انسان کرتے